اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تعلموا العلم لتباہوا به العلماء، کہا کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو تاکہ علماء سے بحث کرو، ولا لتماروا به السفہاء، اور نہ سفہاء جو کم علم ہے، چھوٹے لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے یہاں جا کر آپ اپنا بڑکپن بتاؤ اور یہ دکھاؤ کہ ہم بہت جانکار ہیں، بہت علم والے ہیں۔ تو نہ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ الجھو، نہ ان کو تنگ کرو، اور نہ چھوٹے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرو۔ اس لیے مت علم سیکھو کہ بڑے لوگوں کو پریشان کرو اور چھوٹے لوگوں کو بھی پریشان کرو، نہ، اخلاص ہونا چاہیے۔ کہا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا فمن فعل ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا فالنار، النار، اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس ویڈیو کے اندر جو حدیث کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے بیان کی ہے، اس کی تحقیق، اس کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء والرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ دی ہے، وعید سنائی ہے، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے جھوٹی بات، غیر ثابت بات بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے جھوٹی بات منسوب کی میری طرف ایسی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے اس حدیث کو بیان کیا، حالانکہ وہ ایک محقق ہیں اور کچھ لوگ ان کو محدث بھی کہتے ہیں، اور یہ معروف ہیں، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ بہت ساری کتابوں کو بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو موقف ہے حدیث کو صحیح اور حسن کہنے کا، اکثر و بیشتر ان کا موقف شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے ایک حدیث کہ کئی سندیں یا کئی ترک ہوں اور وہ ساری کی ساری اصولی طور سے ضعیف ہوں، تو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو تقویت دے کر کے، طاقت دے کر کے، سپورٹ کر کے وہ حسن لغیرہ ہو جاتی ہیں، اعتبار کے لائق ہو جاتی ہیں۔ یہی موقف اکثر و بیشتر کفایت اللہ سنابیلی صاحب کا ہے کہ انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا ہے، ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ۔ تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے کئی سندوں سے آئی ہوئی ہے، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ یہ بھی صحیح ہے، حسن لغیرہ ہے، لہذا انہوں نے بیان کر دیا لوگوں میں۔ حالانکہ یہ اصول متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں بقول حافظ ذہبی کے، ان میں سے کسی ایک محدث کا بھی یہ اصول نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر ایک حدیث کئی سندوں سے یا کئی طرق سے کیوں نہ آئی ہوں اور ساری کی ساری ضعیف ہوں، تو وہ سب کو یہ نہیں حکم لگاتے تھے کہ ایک دوسرے کو تقویت دے کر کے وہ حسن لغیرہ ہو جاتی ہیں، بلکہ وہ تمام کی تمام سندیں اگر ضعیف ہیں، اس کے سارے ترک ضعیف ہیں، تو اس پر وہ ضعیف کا ہی حکم لگاتے تھے،
हसन ली गैरही का हुक्म नहीं लगाते थे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं उनके यहां भी है, तो वो अपने दावे पर दलील पेश करें, हम रुजू करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम देखते हैं कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को हसन कहते हैं, सही कहते हैं। ठीक इसी तरह से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो इसके अंदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अबू जुबैर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया, इसमें शमा की सराहत नहीं किया है, इसमें अन से रवायत बयान की है। इसको तो ये सही कहते हैं, लेकिन सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1963 है, 5082 है, जो कि ला तज़बहु इल्ला मुसिन्ना, मत करो जानवर कुर्बानी मगर दांत वाला। उस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हाफिज इसके क्या नाम है अबू जुबैर के मुदल्लिस होने की बिना पर, शमा की सराहत इसके अंदर न करने की बिना पर उसको तो ज़ईफ कहते हैं। और इसको जबकि इसके अंदर भी शमा की सराहत इसने नहीं की है, इसको ये हसन और सही कहते हैं। यह है इनका मौकफ, जो कि मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन की अक्सरियत के खिलाफ होने की बिना पर इनका ये मौकफ दुरुस्त नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि इसकी सनद में क्या इल्लत है। तो देखिए, ये जो सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 254 है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। रवायत इनसे बयान करने वाले अबू जुबैर हैं, ये मुदल्लिस हैं। इस सनद में दो रावी मुदल्लिस हैं, एक इब्ने जुरैज अन अबू जुबैर। इब्ने जुरैज ने अबू जुबैर से समा की सराहत नहीं की, और अबू जुबैर ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से समा की सराहत नहीं की। इस बिना पर, और यह मुसल्लम उसूल है कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत जिसके अंदर समेत या हद्दसना हद्दसनी अखबरना या अखबरनी के इस तरह के अल्फाज के साथ अगर वो बयान नहीं करता है, बुखारी और मुस्लिम के अलावा मुदल्लिस की अन वाली रवायत बगैर सही शवाहिद के, बगैर सही मुताबियात के, जिसमें समा की सराहत न हो, वो सनदन ज़ईफ होती है, कमजोर होती है, सही नहीं होती है। यह मुसल्लम उसूल है मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन की अक्सरियत से लेकर मुतअख्खरीन मुहद्दिसीन की अक्सरियत तक, ये बात जान लें। तो ये जो है, जो इस सनद के अंदर दो मुदल्लिस मशहूर हैं, इन्होंने समा की सराहत नहीं की है, सुनने के बारे में डिटेल नहीं बतलाया है एक दूसरे से, इस बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है। इसी तरह से इसकी सनद में एक रावी यहया बिन अय्यूब है, जिसको इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा सईउल हफीज, ये बुरे हाफिजे वाला था। इमाम अबू अहमद बिन अदी अल जरजानी ने कहा शिका है, एतबार के लायक है, लेकिन इसकी हदीस मुनकर है। इसी तरह से इमाम अबू बकर इस्माइल ने कहा यह हुज्जत नहीं है। अबू हातिम अर्राज़ी ने कहा यह हुज्जत नहीं है। इमाम दारकुतनी ने कहा शिका है, लेकिन बाद हदीसों के अंदर इज़्तिराब है। इसी तरह से इमाम इब्ने साद ने कहा मुनकरुल हदीस है। पता चला कि इस रावी के ऊपर भी सख्त कलाम है, जरा है, लिहाजा यह सनद एतबार के लायक है ही नहीं। अब आइए, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौकफ के हिसाब से, उनका जो मौकफ है कि एक हदीस जो है कई सनद से अगर है, कई तुर्क से है और सारी की सारी ज़ईफ हैं, तो हसन लिगैरही या हसन का हुक्म लगा देते हैं। इस पर भी इन्होंने हसन का हुक्म लगाया है, सही तरगीब के अंदर देख सकते हैं 102 पर। यह अजीब इनका उसूल है। अब आइए दूसरी सनद की तरफ देखते हैं। दूसरी सनद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 253 है। इसकी सनद भी ज़ईफ है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर रावी हम्माद बिन अब्दुर्रहमान को अबू हातिम अर्राज़ी ने मजहूलुल हाल करार दिया है और मुनकरुल हदीस करार दिया है और ज़ईफुल हदीस कहा है। और अबू ज़रा रादी ने कहा इसकी रवायत इनकी, यानी इसकी हदीस मुनकर है, सही नहीं है। और एक रावी इसकी सनद के अंदर अबू करबल अजदी को अबू हातिम अर्राज़ी वगैरह ने मजहूलुल हाल करार दिया है। इसी तरह से एक तुर्क सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 2655 है और सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 258 है। इसके अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह रवायत भी है। इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है कि इसके अंदर रावी खालिद ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात नहीं की है। यह इनक़िता होने की बिना पर इसकी भी सनद ज़ईफ है। और इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ज़ईफ इब्न माजा के अंदर हदीस नंबर 258,
54 اور ضعیف جامع صغیر کے اندر حدیث نمبر 5530 اور 5687 تحفۃ الاسراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 342 وغیرہ میں اس کو ضعیف ہی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری سند کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2654 ہے اور المشکات میں 225، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ میں آگے علت بتاؤں گا۔ اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے المشکات کے اندر حدیث نمبر 223 وغیرہ میں، جبکہ اس کی سند کے اندر بھی خامی یہ ہے، علت یہ ہے کہ راوی اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے منکر الحدیث متروک الحدیث قرار دیا ہے اور اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے چوتھی سند حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 259 میں، اس کی بھی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند کے اندر راوی بصیر بن میمون کو محدثین نے متروک الحدیث ضعیف الحدیث کہا ہے، یعنی یہ بھی سند کے اعتبار سے کمزور حدیث ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا راوی اس کی سند کے اندر اسعد بن سوار ہے جو کہ یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ اسی طرح سے پانچویں سند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 260 میں، اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند کے اندر راوی عبداللہ بن سعید متروک و منکر الحدیث ہے اور ضعیف الحدیث ہے۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ پانچویں سند بھی اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہے، کمزور ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے تمام ترک کو، شواہد کو حافظ محقق محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مشکات المصابیح کے اندر حدیث نمبر 225 کے تحت ضعیف لکھا ہے کہ اس کی تمام شواہد اور ترک جو ہیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف درست نہیں ہے، ضعیف پلس ضعیف پلس ضعیف برابر حسن لغیرہ ہی، بلکہ یہ ضعیف ہی ہے، حسن لغیرہ ہی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث لاتے ہیں جو کہ اس کے اندر بھی علت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم دین کو جس سے خالص اللہ کی رضامندی ہو، اس کے بغیر صرف دنیاوی فائدہ کے لیے سیکھا ہو، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 252 ہے، المشکات کے اندر 227، سنن نبی داؤد میں 3664، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338 وغیرہ میں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن لذات کہا ہے۔ کس کے اوپر اعتماد کر کے؟ کہ امام ابن حبان کے اوپر اعتماد کر کے کہا ہے کہ اس کی سند حسن لذات ہے۔ دیکھیے امام ابن حبان الاحسان کی 78 نمبر کی اور 89 کی، اور کہا کہ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 85 حدیث نمبر 288 میں صحیح کہا ہے۔ تو امام ابن حبان اور امام حاکم کے صحیح کہنے کے بنا پر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لذات لکھا ہے۔ اسی طرح سے شعیب ارناؤت ہیں، انہوں نے بھی سنن ابن ماجہ کی اس حدیث کی تحقیق کے تحت اس کی سند کو حسن لکھا ہے، جبکہ اس کی تمام سند کے اندر راوی فلیح بن سلیمان موجود ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے روایت لی ہے، یہ شواہد اور مطابعات کے بنا پر، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پر اجماع بھی ہے، جیسا کہ لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔ تو ہم اسے قطع نظر یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، جیسا کہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیس بالقوی، یہ قوی نہیں ہے، ولا یحتج بہ حدیث، اس کی حدیث حجت نہیں ہے، یعنی کمزور ہے۔ تو اس پر بھی کلام ہے۔ آئیے ہم وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جو بالکل صحیح ہے سند کے اعتبار سے، جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1903 4923 پر نقل کیے ہیں۔ وہ حدیث کے اندر 3 شخصوں کے بارے میں ہے، لیکن ہم اس کے اندر اختصار کے ساتھ مختصر طور پر ایک شخص کے بارے میں ذکر کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قیامت میں جس کا فیصلہ ہوگا وہ ایک شخص ہوگا، وہ شخص ہوگا جس نے دین کا علم سیکھا اور سکھلایا اور قرآن پڑھا، اس کو اللہ کے پاس لایا جائے گا، اللہ اپنی نعمتیں دکھائے گا، وہ شخص پہچان لے گا، تب کہا جائے گا تو نے اس کے لیے کیا عمل کیا ہے؟
اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا تو نے اس کے لیے عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا. اللہ فرمائے گا انت کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں. آج دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علم اس لیے حاصل کیے ہوئے ہیں کہ دنیا کے اندر ان کو شہرت مل جائے، ان کو عالم کے القاب سے نوازا جائے. ان کی نیت خالص اللہ کی رضامندی نہیں ہوتی بلکہ ریاکاری ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے. القاب سے نوازنے کے لیے ان کے ڈگری کے ساتھ ساتھ علامہ لکھا ہوا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں علامہ کہیں، اس لیے وہ علم حاصل کیے رہتے ہیں. اللہ کی رضامندی خالص نہیں ہوتی ہے. اس بنا پر اس حدیث کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص جو خالص دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کیا ہوا ہے تو دنیا کے اندر ایسے شخص کو عالم کہہ دیا گیا. اور اسی طرح سے قرآن کے بارے میں کہ قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. تجھ کو عالم اور قاری دنیا میں کہا گیا، پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. فرشتے اٹھا کر کے ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے. یہ بالکل صاف اور صریح حدیث ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے عوام کے اندر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ڈگری یافتہ مولوی حضرات ایسے ہیں جو دنیا کے اندر شہرت پانے کے لیے کہ ان کو علامہ کہا جائے، ان کو حافظ کہا جائے، ان کو قاری کہا جائے، بڑے بڑے القاب سے نوازا جائے، اس لیے ان کے پاس ڈگریاں ہیں، اس لیے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہیں. تو اگر ایسا شخص ہے دنیا کے اچھے اچھے اعمال کر رہا ہے اور دنیا کے صرف فائدے حاصل کرنے کے لیے اس نے قرآن پڑھا ہے، پڑھایا ہے اور عالم بنا ہے، عالمیت کی ڈگری لیا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ سزا ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دو. کس بنا پر؟ اس لیے کہ اس نے خالص اس نیت سے علم نہیں حاصل کیا، اس نیت سے قرآن کو نہیں پڑھایا کہ اللہ کی رضامندی ہو، بلکہ دنیاوی مفاد کے لیے علم حاصل کیا تھا، دکھاوے کے لیے علم حاصل کیا تھا، القاب نوازنے کے لیے کہ لوگ اسے اس طرح سے القاب سے نوازیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مفاد جمع کرنے کے لیے وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ان کو پورا اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ اس عمل کے بدلے نہیں ملتا ہے، بلکہ ان کے تمام اعمال ضائع اور برباد کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 16 میں دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں کہ یہ حدیث جس کو کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے بیان کیا ہے، یہ حدیث کی تمام سندیں اور تمام ترک کے ساتھ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، کمزور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر کے اس طرح سے بیان کرنا جو کہ ثابت نہ ہو، غیر ثابت روایت ہو، غیر ثابت بات ہو، ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں صحیح حدیث کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کو جانچ پڑتال کرنے کی، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.